بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا ایک نام جمعہ کے دن 7 رجب کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، ایک دن کے اندر ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آج ہی آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن ایک نام پڑھ لو، آپ کی غریبی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جمعہ کے دن صبح کے وقت پڑھ کر دیکھ لیں، صبح نہیں تو شام میں پڑھ لینا، شام میں نہیں تو رات میں پڑھ لینا، جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں۔ اسی نے ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نام کی برکات شامل ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام ہیں، سب اس کی بادشاہ طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سے سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ بحوالہ بخاری اور مسلم۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں تو آپ نے جواب میں فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر اور رسولوں پر اور یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ بحوالہ بخاری اور مسلم۔ ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے وجود کی اس طرح تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہ تھا۔ وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ نہیں۔ حی، زندہ، قیوم، تھامنے والا ہے۔ احد، یکتا اور صمد، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری اور باطنی، قولی اور عملی عبادتوں کا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ تمام مخلوقات، فرشتے، جن و انس سب اسی کے غلام ہیں۔ یہ سب اس کی بادشاہ طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیری ہی ذات میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور فرمایا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ وہ اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی اصلاح اور نجات کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں، تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو ایسا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، جس کے کرنے میں آپ کا وقت بہت کم لگے گا۔ 2-3 گھنٹے کے اندر آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی آپ کے معاملات خراب ہوں،
पैसों की शदीद तंगी हो, प्यारों में फाके हो रही हूँ, मुफलसी और लाचारी हो, बेबसी का आलिम हो, आजिज़ी का आलिम हो। मोहतरम नाजरीन, जिन लोगों को ये शिकायत है उनके घर में पैसा नहीं, जिनको ये शिकायत है कि हम मुफलसी का शिकार हैं और मकरूज हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए जो भी परेशानी है उसका हल सिर्फ इस एक वजीफे में मौजूद है जो जुम्मा के दिन करने वाला अमल है। प्यारे नाजरीन, आज का अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। ये अमल ऐसा है कि फौरन आपके पास पैसा आ जाए। मोहतरम नाजरीन, जुम्मा के दिन जो वजीफा, जो तरीकाकार आपको बताया जाएगा, इंशाअल्लाह अज़ीम इस वजीफे को इसी तरीके के मुताबिक कर लें और आप लोग शदीद मसाइल का शिकार हों, शदीद मुश्किलात में गिरे हुए हों। अगर आप लोग इस वजीफे को कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी में दौलत का तूफान आ जाएगा। आप इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लीजिएगा, जिस तरह आपको बताया जाएगा। अल्लाह पाक आपके नसीब खोल देगा और अल्लाह ताला आपकी परेशानी को ऐसे दूर फरमा देंगे गोया कोई परेशानी हुई ही नहीं है। बस आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देख लेना है। वीडियो को हल्का सा स्किप भी नहीं करेंगे तो तब जाके आपको वजीफे की मुकम्मल समझ आएगी। तो प्यारे नाजरीन, आप लोग खुद भी ये वजीफा कर सकते हैं। आप लोगों को इस वजीफे की इजाज़त है और आप लोगों को तभी इसका फ़ायदा होगा जब आप इस वजीफे को देखेंगे और आपको इसकी इजाज़त होगी। प्यारे नाज़रीन, जब आपको अमल बताया जा रहा है तो आपने अमल किस तरह करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लोग तावज़ और तस्मिया पढ़ लें, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों ने 3 बार पढ़ना है इसको, तावज़ और तस्मिया को। ये कम अज़ कम तादाद है। आप इसको 5, 7 या 11 बार भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, या कोई भी दुरूद पाक जो आपको आसान लगता हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपको दरूद आसान लगे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अफजल तरीन दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, तो आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। एक बार हमारे साथ भी वसूल बरकत के लिए इस दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन, जब आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लिया तो आप पर अल्लाह ताला की बरकतें नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा दुरूद पाक है कि अल्लाह ताला ने इस दुरूद में ये तासीर रखी है कि जब कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक की 10 रहमतें इसके ऊपर नाज़िल होती हैं। दुरूद पाक को आप 3, 7 या 11 मरतबा पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बरकतें हैं। जब दुरूद पाक आप 11 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आप पर 111 नेमतें नाज़िल फरमाएंगे। मूसलाधार की तरह आपके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप इस वजीफे के शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप लोग इस वजीफा को एक बार कर लेंगे तो अगला जुम्मा आने का इंतजार करेंगे कि कब अगला जुम्मा आए और हम लोग दूसरी बार इस वजीफे को करें, क्योंकि ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब और बाकमाल अमल है। आप लोग इस वजीफे को जुम्मों के अलावा भी कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं। बहरहाल जुम्मों के दिन इस अमल को ज़रूर करें, क्योंकि जुम्मा के दिन की बरकत बहुत ज़्यादा है। चाहे फजर की नमाज के बाद करें, चाहे ज़ोहर की नमाज के बाद, चाहे असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद करें, लेकिन एक ऐसा वक्त जो अफजल तरीन वक्त होगा, उस वक्त में अगर आप ये वजीफ़ा करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो अफजल औकात 3 हैं। जब आप लोग इन 3 औकात में इस वजीफे को करेंगे तो उसकी तासीर और ज़्यादा होगी, आप लोगों का मकसद भी पूरा होगा। वो कौन से 3 वक्त हैं? अगर आप लोग फजर की नमाज के बाद, या दूसरा तहज्जुद की नमाज के वक्त, या फिर मगरिब और इशा के दरमियान अगर आप इस वजीफे को कर लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अफजल वक्त रहेगा। फिर अगर आप लोग इतवार के दिन इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं, और जब आप लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी ज़्यादा बरकत आपको हासिल होंगी। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों ने अमल किस तरह करना है ज़रा मुलाहिज़ा कर लें। आप लोगों ने 3-3 बार तावज़ और तस्मिया पढ़ लेना है और 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इसके बाद आप लोगों ने वो कौन से कलिमात हैं जो पढ़ने हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे।
وہ ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اللہ آپ لوگ پڑھیں گے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ آپ لوگ پڑھ لیں اللہ جب 11 مرتبہ پڑھ لیں گے، جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 یا 4 منٹ میں آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں گے۔ لیکن بتانے میں چونکہ سمجھانے میں اور بتانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن کرنے میں آپ لوگوں کو اس عمل کے کرنے میں 3 یا 4 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے اور آپ کا یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا اور 11 مرتبہ اللہ اللہ کے کلمات پڑھ لیے۔ اس کے بعد اگلا عمل آپ لوگ پڑھیں گے یا رزاق یا وہاب۔ ان کلمات کو آپ صرف 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ یا رزاق یا وہاب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ تو یہ آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ جو تعداد بتائی گئی ہے اسی کے مطابق آپ وظیفے کو کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ آج کا یہ عمل ایک آزمودہ عمل ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دعا بھی کر لیجیے گا ایک اچھے انداز میں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن آپ کو بتایا گیا ہے اس دن ضرور کر لیجئے گا، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام ضروریات کو، تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیوں کا شکار ہیں، جو بھی دشمن کا شکار ہیں، اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔